یہاں سے پڑھیے، چلیے زکی پڑھو۔ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس آیت میں اللہ رب العزت نے قصہ آدم علیہ السلام و ابلیس بیان کیا ہے. قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ قصہ بیان فرمایا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو دوبارہ یاد دلایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اس کے سامنے جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تین بولتے ہیں گیلی مٹی کو، ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ دیا تھا فرشتوں کو، اور ابلیس ہے جنات میں سے، اجنہ میں سے، مگر کیونکہ یہ فرشتوں کی مجلس میں شریک تھا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مامور تھا سجدہ کرنے کے لیے. اس نے کیا کیا؟ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر یہ بھی ہے استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، تو بڑا بنا، ٹھیک ہے. تو اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابلیس یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی مخلوق کو میں سجدہ کروں جو کہ مٹی سے بنی ہے، اور یہ بھی کہنے لگا قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی. وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگا ابلیس ارأیتک، بھلا دیکھ تو صحیح
یہ وہ مخلوق ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دے دی، مجھ پر عزت دے دی، یعنی مجھ سے بڑھ کر اس کو عزت دے دی، یعنی حقارت والے لہجے میں، یا کہیے حضرت آدم کو یا انسان کو حقیر سمجھتے ہوئے ابلیس نے یہ بات کی، اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ بھی کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک، لأحتنکن ذریتہ، تو میں اس کی نسل کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے کے۔ احتنک یحتنک کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا۔ جڑ سے اکھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تیری اطاعت سے بالکلیہ دور کر دوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے ارشاد ہے قال اذهب، اللہ نے فرمایا چلا جا، فمن تبعک منہم، ان میں سے، انسانوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو ایسوں کے لیے، تو تم جیسوں کے لیے یقیناً جہنم ہی مکمل بدلہ ہے۔ موفورا مکمل، بھرپور، وافر، ٹھیک ہے؟ یعنی ان انسانوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا اور پیروی کرتا ہی چلا جائے گا اور تیری غلامی میں آ جائے گا، تو گویا کہ وہ تیری جماعت میں شامل ہو گیا، اور تم جیسوں کا جو انجام ہوگا وہی اس انسان کا بھی انجام ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیاطین یہ صرف اجنہ میں سے نہیں ہیں، بلکہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، یہ بات ارشاد فرمائی۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، ٹھیک ہے نا، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، تو انسانوں میں سے جو لوگ شیطان کے پیروکار ہو جاتے ہیں اور انہی کے اشاروں پر چلتے ہیں اور فطرت کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کا مقابلہ کرتے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات، یہ دھمکی دی اور بتایا کہ ان سب کا بھرپور انجام کیا ہوگا؟ بدلہ یہ جہنم ہی ہے۔ آگے ارشاد ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ استفزّ یستفزّ کا مطلب یہاں پر ہے بہکانا، ٹھیک ہے؟ تو بہکا، جس کو تو بہکا سکتا ہے اپنی آواز سے، یعنی اپنی دعوت سے، جس کو بہکا سکتا ہے بہکا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، یہ ایک محاورہ ہے، مطلب جب بادشاہ کسی بستی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس پر وہ اپنے سواروں کو بھی لے کر آتا ہے اور پیادوں کو بھی لے کر آتا ہے، کر دے تو ان پر حملہ، لے آ تو ان پر اپنے سواروں کو، خیلک، خیل بولتے ہیں گھوڑوں کو، ہے نا، رجلک یعنی پیادے، یعنی جو پیدل رہتے ہیں، ہاں، لے آ تو ان پر سواروں کو بھی اور پیادوں کو بھی۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تو بن جا ان کا پارٹنر ان کے اموال میں اور اولاد میں۔
اچھا، اموال میں پارٹنر بننے کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کو مال کے کمانے میں اور مال خرچ کرنے میں بالکلیہ احکام الہی سے دور کر دے. ٹھیک ہے؟ اگر شیطان انسان کو کسی شخص کو مال کے تعلق سے بہکا دے بالکلیہ، نہ اس کو یہ تمیز ہو کہ کہاں سے کمایا، نہ اس کو یہ تمیز ہو کہ کہاں خرچ کیا، نہ چوری کی، نہ سود کی، اور نہ کسی چیز کی، تو گویا کہ شیطان اس کا پارٹنر بن گیا اموال میں. ٹھیک ہے؟ اور اولاد میں شریک بننے کا اور پارٹنر بننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کی جو اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو شریعت کے مطابق تربیت نہ دے، اور بلکہ گناہوں پر، نافرمانی پر، بد اخلاقی پر، بدتمیزی کے ماحول میں اگر تربیت دے رہا ہے تو گویا شیطانی مشن کو یہ پورا کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح یہ بات ارشاد فرمائی وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، تو پارٹنر بن جا ان کا، شریک بن جا ان کا مال میں اور اولاد میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کر. ارے شیطان جو ہے، ابلیس کے جو شیطان سب کے ساتھ رہتا ہے نا، ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور وعدے کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اصل میں شیاطین کا طریقہ جو ہوتا ہے کسی کو پھنسانے کا، وہ یہ ہے کہ مستقبل کے سنہرے خواب دکھاتا ہے، اور مستقبل کے سنہرے خواب دکھا کر اس کو حال کے اندر اپنے پنجوں میں اور گناہوں میں جکڑے رہتا ہے. جیسے کوئی شخص ہے وہ سودی معاملات میں لین دین کر رہا ہے، اب شیطان اس کو یہی خواب دکھائے گا، یہ ڈرائے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی یہ بولتا ہے ارے اگر یہ چھوٹ گیا تو کیا ہوگا، تمہارے پاس تو کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں رہے گا، اور تم تو بے روزگار ہو جاؤ گے، اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر پھنساتا چلا جاتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وعدے کرتا ہے. وعدے ہمیں سامنے آ کے نہیں کرتا، ہمارے ذہن کے اندر وہ ڈالتا رہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، دکھائی نہیں دیتے. انہم ہاں، کیا وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے نا؟ نہیں، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ہے نا؟ یعنی اس طرح شیاطین دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے؟ اور شیطان دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اکساتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان انسانوں سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے. اس لیے کبھی بھی آپ کو ایسا لگے کہ میں کسی گناہ پر مستقبل کے اچھے انجام کی امید پر ہوں، یعنی کسی گناہ میں اس وجہ سے پھنسا ہوا ہوں کہ میرے اندر ایک مستقبل کی امید ہے، تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیجئے اور اس امید کو جھوٹا سمجھیے اور اس کو شیطان کا دھوکہ سمجھیے. ٹھیک ہے؟ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. ٹھیک ہے؟ آگے ارشاد ہے إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرا ان پر اقتدار، نہیں چلے گا تیرا ان پر زور. کیا مطلب ہے؟ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. ہے
کہیں قرآن میں یہ بھی آیا الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو کہ چنندہ ہیں، ہے نا. لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یعنی گمراہ لوگوں کو ہی تو بہکا سکتا ہے. اچھا، شیطان کے تسلط کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان قابض ہو گیا اور شیطان کے کنٹرول میں ہم آ گئے، ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اور نبی جیسا مخلص یا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا. مخلص تو وہ اپنی ذات سے ہوتے ہیں، اور مخلص اللہ ان کو بنا لیتا ہے. جب کوئی انسان اخلاص سے عمل کرتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ اس کو مخلص بنا لیتے ہیں، اپنا چنندہ بندہ. یہاں سے ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ہے نا، ان کو شیطان نے بہکا دیا. ارے شجرہ ممنوعہ سے شیطان نے ہی تو روکا تھا، ہے نا. تو کیا حضرت آدم پر شیطان کا بس چل گیا تھا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا عبادک منہم المخلصین. شیطان بھی خود بول رہا ہے کہ تیرے بس چنندہ بندے ہی بچے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ نبی تو چنندہ بندوں میں سے ہی ہیں. دیکھیے، بہکانے کا مطلب یہ ہے، یا تسلط جم جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے بہکا دیا. بہکا تو شیطان کسی کو بھی سکتا ہے، لیکن جو مخلص بندے ہوتے ہیں اور جو مخلص بندے ہوتے ہیں وہ لوگ شیطان کی دعوت پر دیر تک باقی نہیں رہتے ہیں، وہ فوراً جاگ جاتے ہیں اور وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں ارے یہ مجھ سے کیا ہو گیا، ارے میں نے یہ گناہ کر دیا. فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے لگتے ہیں. یہ ہوتے ہیں کون؟ اللہ کے مخلص بندے. یعنی اب یہ ہے کہ شیطان کی پوری محنت ضائع ہو گئی، بس ہی نہیں چل پایا اس کا. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے بہکایا تو آدم علیہ السلام نے افسوس کیا نا، اور افسوس کے مارے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رجوع کر لیا فوراً اللہ کی طرف ندامت کے ساتھ. اور قرآن میں بھی یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اذا مسهم طائف من الشیطان، اس سے پہلے کیا ہے آیت؟ نہیں، شروع کیسے ہو رہی ہے آیت؟ ہاں، یہ بات ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے عادی ہوتے ہیں انہی کو متقی بولتے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے جو لوگ عادی ہوتے ہیں جن کو عرف میں متقی بولا جاتا ہے، جب شیطان کی کوئی جماعت ان کو چھو لیتی ہے، یعنی شیطان اگر تھوڑی دیر کے لیے بہکا بھی دیتا ہے، تذکروا تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور وہ بالکل آنکھیں ان کی کھل جاتی ہیں. اس کے آگے کیا ہے؟ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو ان کے بھائی بن جاتے ہیں شیاطین کے، وہ ان کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں اسی گمراہی کے اندر، بجائے اس کے کہ اس سے لوٹیں وہ ان کی اسی میں مدد کرنے لگ جائیں گے. ارے سمجھ میں آیا؟ وہ اور اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات میں سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات، کیا ہے؟ ثم یتوبون من قریب.
کہ اللہ تعالیٰ توبہ ان لوگوں کی قبول فرماتے ہیں جو جن سے اگر نادانی میں گناہ ہو گیا تو ثم یتوبون من قریب، بہت جلدی توبہ کر لیتے ہیں، اس پہ باقی نہیں رہتے۔ اور اگر کوئی بہت دیر کے بعد کرا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہت دیر کا مطلب یہ، اب کسی کو کیا پتا کہ کس کی موت کب آ جائے، ہے نا؟ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ خیر، تو سلطان کا اور قبضے کا یہ مطلب ہے کہ وہ انسان شیطان ہی کی ڈگر پر باقی رہ جاتا ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے وکیل ہونے کے اعتبار سے۔ وکیل کے کئی معنی آتے ہیں، ایک معنی اس کے کارساز کے بھی آتے ہیں، ایک معنی اس کے آتے ہیں جس پر بھروسہ کیا جائے، ہے نا؟ وکیل تو بھروسہ کیے جانے کے قابل اللہ، کافی ہے اللہ بھروسہ کیے جانے کے لیے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ قرآن میں فضل اللہ سے جو مراد ہے وہ مراد ہے ذریعہ معاش، بلکہ کسب معاش ہے، کسب معاش، تاکہ تم اس کے فضل تلاش کرو، یعنی اپنا معاش تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم کو پکڑ لیتی ہے تکلیف سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو گم ہو جاتے ہیں وہ تمام معبودان، وہ تمام تم لوگوں کو جن سے امید ہوتی ہے، وہ سب گم ہو جاتے ہیں، تدعون الا ایاہ، سوائے اس ذات کی یعنی اللہ کی۔ ٹھیک ہے، جب سمندر میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو غائب ہو جاتے ہیں تمام وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کی ذات کی یعنی اللہ کی۔ فلما نجاکم من البر، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم منہ موڑ لیتے ہو۔ وکان الانسان کفورا، اور انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم مطمئن ہو گئے، کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ اللہ تم کو خشکی کے پاس ہی دھسا دے؟ یعنی انسان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے پریشانی گئی ویسے ہی انسان نافرمان ہو گیا۔ جے پور میں زلزلہ آیا تھا 1-2 سال پہلے، رات کے وقت میں زلزلہ آیا اور فجر کی نماز میں مسجدیں کھچا کھچ بھر گئیں، اور پھر تھوڑا ٹائم گیا اور اس کے بعد میں مسجد خالی ہو گئیں۔ یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان یعنی قریب کی چیزوں کو دیکھ کر ہی ڈرتا ہے کہ ابھی ابھی ہوا ہے، ایسا کر لو۔ ارے جو ذات تمہیں سمندر کے اندر ڈبو کر ہلاک کرنے پر قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ خشکی کے پاس لا کے تمہیں اسی میں دھسا دے، او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر وہ بارش کر دے، بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش، حاصب بولتے ہیں پتھر گرنا۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی وکیل نہ پاؤ، کوئی کارساز نہ پاؤ، کام بنانے والا نہ پاؤ۔ اوپر بیان کیا وکیل اللہ ہے، وکفا بربنا وکیلا۔ ٹھیک ہے، ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں ایک مرتبہ پھر اسی سمندر میں لے جائے گا۔ تارتن کا مطلب تارتن یعنی مرتن، ٹھیک ہے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الريح، اور پھر وہیں سمندر میں ہی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ طوفانی ہوا بھیج دے، قاصف طوفانی ہوا ہے نا۔ فیغرقکم بما کفرتم، تو تمہارے کفر اور ناشکری کے پاداش میں وہ تم کو غرق کر دے۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی پیروی کرنے والا،
ارے پیروی کرنے والا جانتے ہیں، انسان پیروی کرنے والا وکیل کو بناتا ہے عام طور سے دنیا کے اندر کہ یار میرا یہ بات ہو گئی اور اس نے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا دیا تو تم جو ہے اب اس کے خلاف پیروی کرو. یعنی اللہ کے خلاف کسی اور کو نہیں پڑھنا. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکتا، پوچھ تاچھ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے نا جی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، یعنی ان کو سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی مخلوق میں نمایاں فضیلت دی. یعنی یہاں پر مفعول مطلق ہے نا تفضیلہ، تو اس کا ترجمہ کریں گے اور ان کو ہم نے اپنی مخلوق میں نمایاں فضیلت دی. ٹھیک ہے.